اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20ویں پارے کا کچھ حصہ عرض کرنا ہے انشاءاللہ۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے اور عجب بیان فرمائی ہے۔ اچھا، قرآن ایسا کلام ہے، ہر سپارے میں، ہر صورت میں، یوں کہنا بھی شاید بجا ہوگا کہ ہر ورقے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، بار 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 بار۔ پورا قرآن شروع سے دیکھیں، شروع ہوتا ہے اللہ کی توحید سے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی عظمت شروع ہو گئی پہلی آیت سے ہی کہ وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن ختم ہو رہا ہے تو پھر قل اعوذ برب الناس، وہ اللہ جو سارے جہانوں کا، انسانوں کا رب ہے، مالک الناس بادشاہ ہے، الہ الناس معبود ہے۔ پہلے صفحے سے اللہ شروع ہوتا ہے، آخری صفحے تک اپنی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ دل اللہ سے اثر لینے والے بن جائیں، دلوں میں اللہ کا تأثر قائم ہو جائے۔ آج ہمارا دل غیر اللہ سے متاثر ہے، ہمارا دل کسی ایسے آدمی سے متاثر ہے جس کے پاس عہدہ ہے، پیسہ ہے، کوئی شخصیت ہے، ہم اس سے متاثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تأثر ختم کرو، سارے میری مخلوق ہیں، میرے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، مجھے اللہ کا تأثر دلوں میں بٹھاؤ کہ میں کیسی طاقت والا ہوں۔ کأمن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، ہاں بھلا بتاؤ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا دیا، فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، ہم نے پانی برسایا، اس کے بعد باغات اگئے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ارے تم تو ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے۔ کوئی ایسا انسان ہے کہ ایک بیج سے ایک درخت کھڑا کر دے، قیمتی سے قیمتی چیز میں بیج ڈال دو اور پھر وہاں سے درخت اگے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ مٹی جیسی بیکار چیز میں ہم بیج ڈالتے ہیں، اللہ درخت نکال دیتا ہے۔ فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم راہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہو، نہیں آتے سیدھی طرف۔ پھر دوسرا سوال، 5 سوال اللہ نے یہاں کیے یہ بتانے کے لیے کہ میرے ساتھ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ کوئی ہے، وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس کے اندر نہریں چلائیں، پھر ان پر پہاڑ گاڑے اور 2 سمندروں کو اس طرح چلایا، ادھر ایک کھاری پانی ہے، ادھر ایک دوسرے طرح کا پانی ہے، 2 دریا یوں اکٹھے مل رہے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا۔ یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، آج کل سوشل میڈیا سے کئی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ادھر سے ایک پانی دریا کا چل رہا ہے اور ادھر سے ایک دوسرا چل رہا ہے، ان دونوں پانیوں کی رنگت الگ الگ ہے۔ یہ 2 پانی اکٹھے چل رہے ہیں، پانی پانی میں مل نہیں رہا۔ بھلا پانی بھی پانی میں نہ ملے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کہاں میں نے یہ کیا ہے کہ پانیوں کو نہیں ملنے دیا، زمین ہلنے لگی تو پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ہل نہ سکے، یہ سب میں نے کیا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو بتاؤ۔ پھر فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اللہ سے ناواقف ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اگر اللہ کے علاوہ یہ کوئی کرتا ہے تو پھر وہ بتائے کہ وہ کون ہے کہ جس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو بطور میخوں کو گاڑ دیا اور زمین کو ہلنے سے بچایا اور پانی کو آپس میں ملنے سے بچایا، زمین کو پھیلا دیا، اس میں سے درخت پھل پھول اگئے، یسقا بماء واحد، ایک قسم کا پانی پورے کھیت میں لگتا ہے، پورے باغ میں لگتا ہے، اس میں سے کہیں چنبیلی کا پھول ہے، کہیں گلاب کا پھول ہے، ایک پودے کا رنگ الگ ہے، دوسرے کا رنگ الگ ہے، ایک پھل کا ذائقہ الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، ایک درخت کی شکل و شباہت الگ ہے، دوسرے کی الگ ہے، زمین ایک ہے، یسقا بماء واحد، پانی ایک ہے، یہ سب کچھ الگ الگ باہر کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب بھی نہیں سمجھ آیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اگر میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے تو اسے لو۔ پھر فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ،
वयक्शिफुस्सू वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम अल्लाह। लोगों कोई ऐसा है, वो कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है? वो कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है? मैं इसको बहुत अहमियत से अर्ज करना चाहूँगा। हमने ना ये पहलू छोड़ दिया है कि हमारा सुनने वाला अल्लाह मौजूद है। हमने अपने मसाइल लोगों को बताए, अल्लाह को ना बताए। जो अल्लाह रातों को कहता है कि कौन है जो ऐ मेरे सामने हाथ उठाए, मैं उसकी झोली को भर दूं। मुस्लिम की हदीस है, हल मिन साइलिन युअता लहू, अरे कोई है सवाली ऐ मेरे दर पे, मैं उसको खाली ना लौटाऊं, उसकी झोली भर दूं। कोई ऐ, आधी रात के बाद ऐलान शुरू होता है, हत्ता यनफजिर सुबह, यहाँ तक कि फजर की अजानें हो जाती हैं। मेरा रब पुकारता रहता है, कोई ऐ मैं उसको दूं, कोई ऐ मैं उसको दूं। फिर लोग नहीं आते, अल्लाह का शिकवा तो बजा बनता है। अल्लाह फिर फरमाता है कोई और है जो सुनता हो, मेरी तरफ भी नहीं आते। हम अफीसर को, मालदार को अपने मसाइल सुनाते हैं, हम अल्लाह को नहीं सुनाते। अल्लाह शिकवा करता है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। रातों को उठते, कुछ अल्लाह को कहते, फिर अल्लाह की तरफ से भी सुनते कि वो कैसे कबूल करता है। फिर उसका शिकवा तो बनता है, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अरे मैं जब खुद तुम्हें कहता हूँ कि पुकारो दूंगा, तकलीफें तुम्हारी हटाऊंगा, फिर मुझे छोड़कर अइलाहुम अल्लाह कहीं और जाते हो, क्या कोई और माबूद है? कलीलम मा तज़क्करून, अल्लाह ने मैं नसीहत की, मुश्किल में मुझे पुकारो, तहज्जुद में उठो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। लेकिन फिर शिकवा भी किया, कलीलम मा तज़क्करून, नसीहत की बात तुम कम मानते हो, नसीहत की बात तुम कम मानते हो। हम नसीहत करते हैं, तुम मानते नहीं हो। तो आज मेरे अजीज़ों, भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, और मेरे शागिर्द बैठे हैं, मेरे लिए भाइयों की तरह हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, हम तहज्जुद का उठना अपने ऊपर लाजिम कर लें। अल्लाह को कहानियां सुनाना शुरू करें। वो सबकी सुनता है, वो सबको देता है, हमसे कोई जिद तो नहीं है। वो तो सबका रब है, वो तो सबको अता करने वाला है। लेकिन एक हम है कि उसके दर पे जाते नहीं, और अल्लाह को ये पसंद नहीं कि मेरे दर पे नहीं आता। अल्लाह कहता है आओ, सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। गाफिल है तू कि दिल से पुकारा ही नहीं है, उसके सिवा झुकाए कहीं भी बशर जबी, ये बात किबरिया को गवारा ही नहीं है। कहता बस आओ मेरी तरफ, वो देगा, देता है, देता रहेगा। अल्लाह को किसी से जिद नहीं है, हम नहीं जाते मांगते, उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर। तुझसे क्या जिद थी गर तू किसी काबिल होता, तो अपनी काबिलियत दिखाता, रातों को उठता, हाथ उठाता, फिर देखता कि कैसे उसके अल्ताफ बरसते हैं, फिर कैसे वो नवाजता है। हमने अल्लाह को अपने दर्द न सुने। वही बात फिर कहूँगा, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता। वाह मेरे अल्लाह, अल्लाह ने सच कहा, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर व मन युरसिलुर रियाह बुश्रम बैन यदै रहमतिह। फिर चौथा सवाल, अल्लाह ताला फरमाता है हवाएं कौन चलाता है, बारिशें कौन भेजता है, पानी नीचे बुखारात उठाकर बादलों में कौन बदलता है, फिर वो बादलों को हाँक कर तुम्हारे खेतों और घरों पर कौन बरसाता है। अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और है? नीचे से बुखारात, बुखार तो बुखार होता है, यानी जर्रात, भाप, भाप तो भाप होती है, भाप भी कभी बादल बने। नीचे से भाप उठती है, ऊपर जाती है खास सतह पर, वहां जाकर वो मुंजमद होती है, वो बादल बनते हैं। टनों मन उनमें पानी होता है, टनों मन, इतने भारी भारी बादल, हवाएं उनको पीछे से चला रही होती हैं। युरसिलु रियाह बुश्रम बैना यदै रहमति, फिर हवा आती है, टनों मन बादल को हाँकती है, अल्लाह के हुक्म से पानी बरसता है, ये उसकी कुदरत है। फरमाता है अइलाहुम अल्लाह, क्या ये भी अल्लाह के अलावा किसी और ने किया है? कोई और है तो फिर लो।
تعالی اللہ عما یشرکون، لوگو وہ رب تمہارے شرک سے بہت بالاتر ہے، تم بھلا اس کو نہ مانو، کسی اور طرف دوڑو، لیکن ہے وہی ذات جس کی طرف دوڑنا ہے۔ پھر 5واں سوال، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ۔ اللہ جلال میں ہے، اللہ فرماتا ہے بتاؤ تمہیں پہلے پیدا کس نے کیا تھا؟ جب ایک ناپاک قطرہ تھا، یخرج من بین الصلب والترائب، ایک قطرے سے بھی انسان بنتا ہے، ایک قطرہ ہوتا ہے، اسی سے دل بنتا ہے، اسی سے پھیپھڑے بنتے ہیں، اسی سے ہڈیاں، اسی سے گودا، اسی سے دماغ، اسی سے سوچنے کی قوت، اسی قطرے سے بولنے کی قوت، اسی قطرے سے دیکھنے کی قوت، اسی قطرے سے پورا انسان بن جاتا ہے، گردے پھیپھڑے بن جاتے ہیں، اور جب انسان بن جاتا ہے، گردہ پھیپھڑا بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتی ہے، پھر بعض دفعہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی تو ایسی خراب ہو جاتی ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، بنی ہوئی کو ٹھیک نہیں کر سکتی، میرا رب ایک قطرے سے بنا دیتا ہے۔ کہا کیسا رب ہے وہ؟ کہا تمہارے بس میں تو کچھ نہیں، صاف قرآن ہے، تم تو صرف ایک قطرہ ٹپکا کے آ جاتے ہو، قرآن کہتے ہیں سورہ واقعہ میں، اس کے آگے تو سارے کام میں اللہ کرتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے زمین میں ایک بیج بو کر ہی تو آ جاتے ہو، تحرسون، ایک بیج ہی بو کر آ جاتے ہو، باقی تو سارا میں کرتا ہوں، پورا درخت نکالتا ہوں، ایک قطرے سے پورا انسان میں کھڑا کرتا ہوں، تمہیں میں اب بھی اللہ سمجھ نہیں آیا؟ اِلَٰهٌ مَّا اللَّهُ، بتاؤ کوئی اور ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بتاؤ تمہیں روزیاں کون دیتا ہے، رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ ایک اللہ ہے، ساری انسانیت کو روزی دینے والا، کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا۔ آسمان سے رزق اترتا ہے، لوگوں کے برتنوں میں جاتا ہے، کسی کا برتن دکان ہے، کسی کا برتن کھیت ہے، کسی کا برتن دفتر ہے، یہ سب برتن ہیں، بڑی دکان سے بڑی روزیاں نہیں آتی، چھوٹی دکانوں سے چھوٹیاں روزیاں نہیں آتی، میرے رب نے چھوٹی دکانوں والوں کو بڑے بزنس دے دیے، میرے رب نے لاکھوں انویسٹ کرنے والوں کو، کروڑ انویسٹ کرنے والوں کو غریب کر دیا، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ کراچی کا مشہور ہے اسٹوڈنٹ بریانی، اور صدر میں اس کا پلازا ہے پورا، اور بہت مشہور ہے، ہم کراچی پڑھتے تھے تو وہ اسٹوڈنٹ بریانی نام کا جو پلازا ہے صدر میں، جس کی 10 فٹ کی زمین خریدنے کے لیے جیب بھر کے جانی پڑتی ہے، پورے پلازے کا مالک کچھ عرصہ پہلے یعنی 20-25 سال پہلے وہ یہاں کالج کے سامنے ریڑھی لگایا کرتا تھا، جس ریڑھی کا نام اسٹوڈنٹ بریانی تھا، اور اس ریڑھی سے بریانی کھانے والے کا بیٹا میرا کلاس فیل ہوتا مدرسے میں، اور اس کے والد باحیات تھے۔ تو اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں ہم کالج پڑھ کر آتے تھے اور اس کی بریانی ہمیں بہت پسند تھی، سارے لڑکے کہتے تھے اس ریڑھی پر چلو جو اسٹوڈنٹ بریانی والا ہے، دیکھتے دیکھتی آنکھوں مول صاحب کہاں ایک ریڑھی لگانے والا اور کہاں صدر کراچی میں پلازے کا مالک ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے بتاؤ رزق کون دیتا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ غریب کو اللہ امیر کرے وہ اکڑ میں نہ آئے، اسے اللہ نے دیا ہے۔ امیر غریب ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے رزق کم ہوا ہے، اللہ کی طرف دوڑے، اس کو اللہ شکوہ کرتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آخر میں اللہ نے بات ٹھپ کر دی 5 باتیں کر کے، فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی برابر کا شریک ہے، لو ایک دلیل تو لو، ایک دلیل تو لو، قرآن حدیث سے نہیں، عقلی دلیل لو، دنیا مل کر بھی عقلی دلیل ثابت نہیں کر سکتی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے۔ دلائل کی ایک دنیا ہے کہ اس دنیاوی دلائل کے لحاظ سے اللہ کا وجود اکیلا ہے، پوری دنیا اس کو نہیں مان سکتی۔ یہ وہ جو مشہور ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس نے بتایا کہ ایک ذات ہے، ایک فورس ہے جو چل رہی، جس کی وجہ سے پوری دنیا چل رہی ہے، اس فورس کو اس نے اللہ کا نام دینے سے انکار کیا۔ فورس مانا طاقت کا، ایک طاقت ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہی ہے۔ سائنس کی تحقیق سے لوگوں نے کہا کہ کیا وہ طاقت اللہ ہے؟ کہا اللہ کو میں نہیں مانتا لیکن ایک طاقت ہے، حالانکہ یہ پہلے 3 طاقتیں مانتے تھے، یہ 3 سے 2 پر آئے، 2 سے پھر 1 پر آ چکے ہیں۔ وہ ایک اللہ ہے جو سائنس کی دلیل سے بھی ثابت ہے کہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔
अहदुस्समद है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात आली की तरफ दौड़ने वाला बनाए, रातों को उठकर अपने ज़ात आली से मांगने वाला बनाए, हर दुख सुख में उस ताकत वाले को देखने वाला बनाए। मेरा ताल्लुक भी उससे बने, आपका ताल्लुक भी उससे बने। हम में से कोई भी तहज्जुद को छोड़ने वाला ना हो, दुख सुख में उसे पुकारने वाला हो। इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वाला बनाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। ए हमारे रहीम व करीम अल्लाह, हम जैसे कैसे हैं मगर तेरी मोहब्बत के तलबगार हैं, तेरे ताल्लुक़ के तलबगार हैं। रातों को उठना नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत में तड़पना नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत में बिलकना नसीब फरमा, रातों की आहोज़ारियाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ऐसा दिल नसीब फरमा जो तेरी मोहब्बत में गुम रहता हो, ऐसी आंखें नसीब फरमा जो रातों की खलवत में रोती हों, बरसती हों, टपकती हों। मेरे मौला ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे। बड़ी दुनिया देख ली, बस अब अपनी मोहब्बत दिखला दे। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।